بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 22۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منزہ نے یوں ہی سرسری سے نظر ڈالی تھی نوید مراد کے ہاتھوں کی حرکت پہ اور ایک جانا پہچانا نمبر ملاتے دیکھ کر چونک گئی۔ پروین کو فون کر رہا تھا، بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی۔ منزہ نے تیزی سے آگے بڑھ کے فون اس کی گود سے اٹھایا۔ وہ بن-چکا رہ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی بیٹی کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ تم ابھی تک وہی بات لیے بیٹھی ہو؟ وہ بات ختم ہوئی کہاں تھی؟ منزہ، تم نے کبھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہارے طرز عمل پہ، اور افسوس بھی۔ تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ پروین کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ یقیناً وہ اس معاملے میں بے بس ہوگی۔ کیا میں اس بات پہ اس سے لاتعلق ہو کر اس کی بے بسی اور مجبوری کا مذاق اڑاؤں؟ منزہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظریں نوید مراد کے چہرے پہ گاڑ دی۔ کیا نہیں تھا ان نظروں میں؟ گزرے کل کی ساری حقائقیں، ساری بے بسی، ساری مجبوریاں۔ نوید مراد نے نظریں چرا لی۔ انہیں کم از کم اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کی حق تلفی ہوئی ہے۔ وشما کے نصیب میں جو ہے اسے مل کے رہے گا منزہ۔ اس بار وہ بڑے دھیمے اور پست لہجے میں بولا۔ میں تمہاری فکر مندی سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے فون کی گھنٹی نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ پروین، نوید مراد اسکرین پہ چمکتے نمبر کو دیکھ کر حیرت سے دہرا کے رہ گیا۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ پروین کا فون خود ہی آ گیا۔ اسے سرشاری سے کہتے دیکھ کر وہ کلس کے رہ گئی اور احتجاجاً کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو پروین۔ نوید دل ہی دل میں منزہ کے بے موقع بے محل مطالبے پہ نادم سا تھا اور یہی توقع کر رہا تھا کہ دوسری جانب پروین نے بھی شاید یہی گلہ کرنے کا ارادہ باندھا ہوگا، لیکن خلاف توقع ان کا رویہ نارمل تھا۔ وہ روٹین کی باتیں بھائی سے کرنے لگی۔ منزہ پیر پٹکتی باہر نکل تو آئی تھی، مگر اب دھیان سارے کا سارا اندر ہونے والی گفتگو کی جانب تھا۔ وہ بہانے سے 2-3 بار کمرے کے آگے سے گزری اور آدھ کھلے دروازے سے سن گن لینے کی کوشش کی۔ ہر بار اندر سے آتی نوید مراد کی شگفتہ آواز اور ہلکا پھلکا لہجہ سن کر حیران ہوتی رہی۔ کس مٹی کی بنی ہے پروین؟ یا تو اسے واقعی وشما کی ذرا برابر پرواہ نہیں، یا پھر یہ جان بوجھ کر مجھے باور کرانا چاہتی ہے کہ اس پہ ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ اندر آ گئی۔ کیوں نہیں آنا؟ ضرور آئیں گے، آخر تمہارے گھر کی پہلی خوشی ہے اور ماموں ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں تمہارے گھر آ کے حسن کی منگنی کی مبارکباد تمہیں اور سراج بھائی صاحب کو دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دانستہ منزہ کی جانب سے رخ پھیرا، جو بیڈ کی چادر بدلتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں تکیے کو جھٹکے دے رہی تھی۔ ناراض ہونے کا پورا حق ہے بھائی صاحب کو، واقعی یہ میری کوتاہی ہے اور میں اس کی معذرت بھی ان سے کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ بس ساری عمر معذرتیں ہی پیش کرتے رہیے گا آپ۔ وہ تکیے کے کور نوچ کر اتارتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ جیسے ہی ارادہ بنتا ہے فون کر کے اطلاع دے دوں گا، خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ۔ فون بند ہوتے ہی منزہ نے ہاتھ پہ پکڑی چادر پرے پھینکی اور تیزی سے نوید کی جانب گئی۔ آپ میرا نہ صحیح بیٹی کا مان تو رکھ لیں۔ اور بہن کا مان؟ نوید کے ایک ہی سوال نے اسے چپ سادھ لینے پہ مجبور کر دیا۔ وہ چپ چاپ انہیں کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی اور تھکے تھکے انداز میں بیٹھ کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کون ہے وہ جن کی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں، نہ جانے کون ہے وہ جن کی برائیاں بھی مراد پا لیتی ہیں۔ میرا تو صبر بھی رائگاں گیا اور مکر بھی۔ ہیلو؟ وسیع اس بار جنجلاہٹ اور بیزاری نہیں، آواز میں تھکن لیے پوچھ رہا تھا، مگر حسب سابق کوئی آواز سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ ہونے کی ٹون سنائی دی۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں ریسیور رکھا اور اسکرین پر نظر آتے اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ مسئلہ سامنے تھا، مگر حل بھی سامنے تھا۔ چاہتا تو اس نمبر پہ کال کر کے اپنے سارے سوالوں کے جواب پا سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ کال ریسیو کرنے والا یا کرنے والی وہی ہوتی جس نے پچھلے کچھ دنوں سے اسے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا کہ وہ ہے کون۔ جاننے والوں میں سے کسی کی شرارت تھی یا کسی انجانے فرد کی شر انگیزی؟ بہت ہی سست لڑکی ہو تم، بریانی پڑے پڑے ٹھنڈی ہوگی مگر تم نہیں اٹھی۔ اٹھتی ہو کہ میں جاؤں خود؟ رخشندہ نے پڑھائی میں غرق ریدا کو تیز نظروں سے گھورا۔
اس پہ مطلق اثر نہ ہوتے دیکھ کر پھر سے اضافہ کیا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ 3 بیٹیوں کی ماں خود ہاتھ میں ڈش پکڑے دوسرے ہاتھ سے گھٹنا پکڑے سیڑھیاں اتر رہی ہے۔ ان کے گھٹنوں میں پچھلے 3-4 روز سے تکلیف تھی اور یہ بلیک میلنگ کچھ کارگر رہی۔ ردا نے زور سے کتاب بند کی۔ لائیں دیں، ان دونوں کو تو منگنی ہوتے ہی آپ نے ہتھیلی پہ بٹھا کے رکھ لیا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں اور پھر بھی سارے گھر کے کام مجھ ہی کو کرنے ہیں۔ وہ ناراض سے اٹھ گئی تھی۔ مثلاً کون سے گھر کے کام؟ اس سفید جھوٹ پہ رخشندہ کو تاؤ تو بڑا آیا، پھر بھی ضبط کرتے ہوئے پوچھا، وہ جیسے کل رات فریج میں پانی کی ساری بوتلیں میں نے بھر کے رکھی، اور ہاں کل شام کی چائے میں نے بنائی تھی، وہ بھی سب کے لیے۔ صبح آملیٹ کے لیے پیاز بھی ہما نے مجھ سے کٹوائی، لاؤنج میں بکھرے اخبار بھی آپ نے مجھے ہی سمیٹنے کو کہا تھا، جو پھر بھی تم نے نہیں سمیٹے۔ ہما اس بحث سے اکتا کے کچن سے نکل آئی۔ ہاں تو میں دوسرے کاموں میں بزی تھی، تمہارے پاس تو اچھی جگہ ہے چھپنے کی، کچن۔ میں کچن میں چھپ کر کرتی کیا ہوں یہ پتا ہے تمہیں؟ ہما نے بریانی کی ڈھکی پلیٹ سے خوان اٹھا کے سرسری سے نظر ڈالی اور پلیٹ اٹھا لی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر ردا پھر سے بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی۔ پھر سے بیٹھ گئی ہو؟ میں تمہارا کیا کروں ردا؟ رخشندہ تو غصہ اس کی کام چوری پہ آتا ہی رہتا تھا، اب مایوس بھی ہونے لگی تھی۔ ندا اور ہما بھی پڑھائی میں مصروف رہا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ندا نے جب سے کالج جوائن کیا تھا، وہ چھٹی کے دن ہی شاز و نادر کچن کو رونق بخشا کرتی۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی حد درجہ بڑھتی مصروفیت تھی، دوسرے تھکن کے پیش نظر رخشندہ نے خود ہی اس پہ کم ذمہ داریاں عائد کر رکھی تھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہما نے اپنی گہری دلچسپی کی وجہ سے خود ہی تنہا بہت سی ذمہ داریاں لے رکھی تھی۔ ردا، ندا اور خود رخشندہ کے لیے بہت کم کام بچتا، لیکن رخشندہ کی خواہش بھی فطری تھی کہ بھلے بیٹیاں کچھ نہ کریں، گھروں میں نوکروں کی فوج کیوں نہ ہو، لیکن انہیں ہر کام میں طاق ضرور ہونا چاہیے۔ اب میرا کیا قصور ہے امی؟ اسے دیکھیں، اس کا اپنا جی مچل رہا ہے سسرال میں حاضری دینے کا۔ اس بات سے ہما ایسی تپی کہ پلیٹ دوبارہ پٹختی۔ جاؤ اب خود ہی، ردا بات کہہ کر پچھتائی۔ ارے سنو تو، میں مذاق کر رہی تھی، مگر وہ تیز قدموں سے کچن کی جانب چل دی تھی۔ فضول گوئی کی عادت ترک کر دو ردا، یہ ہمیشہ خجالت ہی دیتی ہے۔ رخشندہ کو بھی اس کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کے رد عمل کے طور پر وہ ہما کے چہرے پہ کچھ عجیب تاثرات دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے چچا کا گھر ہے، یہ سسرال وسرال بات کی باتیں ہیں۔ جاؤ ذلے ہما، تم دے آؤ یہ بریانی نیچے، تمہاری دادی ویسے بھی دوپہر کا کھانا جلدی کھاتی ہے۔ اب وہ قطعاً نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ جاؤ بھی، ویسے بھی حسن کون سا اس وقت گھر پہ ہوتا ہے جو تم جھجک رہی ہو؟ اس کی جھجک کو رخشندہ نے اپنی فہم کے مطابق مانی پہنائی۔ اب ہما مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے پلیٹ اٹھا کے نیچے آ گئی۔ کتنے دنوں بعد وہ اس پورشن میں آئی تھی، سب کچھ الگ الگ اور اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ارے ہما، پروین اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ آؤ بیٹا، شکر ہے تم نے بھی قسم توڑی، میں تو سچ میں رخشندہ سے گلہ کرنے والی تھی، اس نے منع کیا ہوگا نا، حالانکہ رشتہ تو وہی ہے بیٹا، وہی گھر، تمہارا اپنا گھر، تمہارے چچا کا گھر، چچی کا گھر، دادی کا گھر۔ یہ بات نہیں ہے چچی، وہ محجوب سی ہو گئی، انہوں نے منع نہیں کیا، بس ٹائم ہی، بس رہنے دو، نئی مصروفیت ہے تمہاری جو میرے پاس آنے کا ٹائم اب نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے ہما کا ہاتھ تھام کے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا پیوگی، کوک یا شربت؟ اور یہ کیا لائی ہو؟ نہیں کچھ نہیں چچی، ابھی چائے پی ہے، اور یہ بریانی امی نے بھیجی ہے۔ اس نے بھی دونوں سوالوں کے جواب اکٹھے ہی نپٹائے۔ تم نے بنائی ہے؟ جی۔ پھر تو مزے کی ہوگی۔ مامی کے کہنے کا مطلب ہے کہ رخشندہ مامی بڑی فضول بریانی پکاتی ہیں۔ اس کی گھبراہٹ کم ہوتے ہوتے اب ختم ہی ہونے والی تھی کہ وسیع کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی، سارا لہو چہرے پہ سمٹ آیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں آنے پہ اس سے بھی سامنا ہو سکتا ہے،
وہ تو اسی پہ مطمئن ہو گئی تھی کہ کم از کم حسن سے مڈبیر نہیں ہوگی۔ اس نے تو اس نئے رشتے کے بعد یہاں آنا کم کر دیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر وسیع کے بھی اوپر کے چکر گھٹتے گھٹتے غائب ہو چکے تھے۔ تم باز نہ آنا اپنی شرنگیزیوں سے، پروین نے پیار سے اسے گھرکا۔ ویسے تم اس وقت، حسن بھائی تو 2 بجے تک آتے ہیں، وسیع نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر کہا۔ وہ گھبرا کے ہاتھ مسلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں چچی۔ ارے بیٹھو تو، یہ وسیع تو بس تم بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، تم بڑے حق سے کسی بھی وقت کبھی بھی آ سکتی ہو، سمجھی؟ ہاں، کبھی بھی کسی بھی وقت، وسیع نے اضافہ کیا۔ بس اتنا کرنا، ہمیں پیش کی اطلاع دے دیا کرنا تاکہ ہم حسن بھائی کو کسی بہانے سے گھر پہ روک لیا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور پروین بظاہر اس سے خفا مگر اندر ہی اندر اس کی شرارت پہ محظوظ ہوتی اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی اس کے کاندھے پہ دھپ لگا رہی تھی۔ ذل ہما نے شکوہ کنار نظروں سے وسیع کو دیکھا جو اب اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ حسن کے حوالے سے بہنوں کی چھیڑ چھاڑ، سہیلیوں کی چہلیں اور ماں کی نصیحتیں ہمیشہ اسے بوجھل کر دیتی تھی۔ اپنے پر کٹنے کی بے بسی کا احساس سوا ہو جاتا تھا، لیکن جو ناگوار سا احساس اسے آج وسیع کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ ان سب سے بڑھ کے تھا۔ وہ اپنی پیشانی کے شکنے چھپائے نہیں چھپا پا رہی تھی، لیکن کوئی نہ دیکھنے والا تھا نہ سمجھنے والا۔ بائی دا وے، یہ بریانی اس دن والی بریانی تو نہیں ہے، بینگن، آلو اور شملہ مرچ والی؟ وسیع نے مسلسل ہنستے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وسیع، تمیز کرو، بھابھی ہے اب وہ تمہاری، لگام دو زبان کو۔ پروین نے اس کی سنجیدگی بھانپ کر وسیع کو ڈانٹا۔ سوری مامی، میں تو، ہما سنو تو۔ مگر وہ تیز تیز چلتی لاؤنج سے نکل گئی اور کوریڈور کے آخری سرے پر اندر داخل ہوتے حسن سے بری طرح ٹکرا گئی۔ دونوں کو ہی اس ٹکراؤ کی توقع نہیں تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود سے گریزاں تھے، دونوں ہی اپنے ماں بہن رشتے سے خائف تھے اور دونوں ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اجنبیت تھی، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سرد مہری تھی، لیکن دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ نوید مراد نے بہت پس و پیش کے بعد منزہ سے کہا تھا، کہے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، آخر بہن کے سسرال کا معاملہ تھا اور وہ ان سے فون پہ آنے کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ ڈر تھا تو صرف منزہ کی مخالفت یا خفگی کا، لیکن خلاف توقع وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر فوراً جانے پہ تیار ہو گئی۔ ماما، آپ پپھو کے ہاں؟ وشما بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر پوچھ نہ پا رہی تھی۔ ہاں میری جان، جانا تو پڑے گا، منزہ نے بریزے کے نئے سوٹ کے ساتھ میچنگ گول ٹاپس نکالتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں کبھی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتی اور میں نے یہ بات کبھی بھی تم سے یا تمہارے پاپا سے چھپائی نہیں ہے۔ مجھے منافقت آتی ہے نہ چاپلوسی، اس لیے تو نہ کبھی پسندیدہ بہو بن سکی نہ بھابھی، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ منافقت اور چاپلوسی کے سہارے ملنے والی محبت اور توجہ سے میں ایسے ہی بھلی، لیکن تمہاری خاطر صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے میں یہ کرنے پہ تیار ہوں۔ وشما نے عقیدت سے اسے دیکھا۔ اگر تھوڑی سی منافقت، تھوڑی سی خوشامد، تھوڑی سی ملاوٹ سے میری بیٹی کے من کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو مجھے یہ کرنے میں کوئی آر نہیں۔ وشما نے اس بار نظریں جھکا لی، نہ جانے حیا کے بوجھ سے کہ اپنی ذات کی وجہ سے ملنے والی شرمساری کے باعث۔ ماما میں کیسے بتاؤں کہ آپ میرے لیے، وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے بہت مشکل سے کہہ رہی تھی۔ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی ایک کمزوری کی وجہ سے ماما خود کو اتنی مشکل میں ڈالے۔ خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایسے بھی کیا بے قراری جو پورے وجود سے چھلک گئی اور راز نہ رہا، اسے اپنا آپ بے حد ہلکا لگ رہا تھا۔ اگرچہ منزہ نے اس سے کوئی باز پرس کی تھی، نہ ہی روایتی ماؤں کی طرح ٹکے چھپے الفاظ میں تنبیہ کی تھی، اس کے باوجود خود کو کسی گہرے بوجھ تلے دبا ہوا پا رہی تھی۔ خوشی کا ہلکا سا احساس بھی وہ خود میں جگانے میں ناکام رہی تھی کہ اسے وہ ملنے جا رہا ہے جس کے اس نے محض خواب دیکھے ہیں۔ منزہ کے اس معاملے میں ملوث ہونے سے اسے اپنے خوابوں میں تعبیر کا رنگ تو بھرتا نظر آ رہا تھا، لیکن اپنی ذات سے اعتماد اور مان کے رنگ اڑتے نظر آ رہے تھے۔ ماما کچھ تو کہتی،
کوئی ڈانٹ، تھوڑی سی نصیحتیں، مگر اس کا نادان دل یہ گتھی سلجھا نہ پا رہا تھا۔ تم بالکل ٹینشن نہ لو، منزہ نے اس کے گال تھپکے، تمہاری ساری فکریں اب میری ہیں۔ اس نے وشما کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور تسلی دی، بس تم صرف دعا کرنا کہ میں اپنی بیٹی سے کیا وعدہ نبھانے میں کامیاب رہوں۔ منزہ، نوید کی آواز پہ وشما ہڑبڑا کے پیچھے ہٹی۔ کتنی دیر اور ہے؟ ہلکی سی دستک کے ساتھ آتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض میں پوری طرح تیار تھے، بس آدھا گھنٹہ۔ وہ منزہ نے مسکرا کے تسلی دی اور ٹاپس پہننے لگی۔ اب اور آدھا گھنٹہ کس لیے چاہیے؟ وہ جزبز نظر آ رہے تھے۔ تیار تو لگ رہی ہو؟ اس نے تنقیدی نظروں سے منزہ کا جائزہ لیا، جو عمر کی 5ویں دہائی پہ دستک دیتی ہوئی بھی اپنی عمر کے لحاظ سے تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ خوش لباسی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ خوش ذوقی کا گراف خوشحالی کے گراف کے ساتھ ہمیشہ ہی اوپر کی جانب بڑھتا ہے، سو ایسا ہی یہاں بھی ہو رہا تھا۔ بریزے کا بیش قیمت سوٹ موسم کی مناسبت سے بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ایک کلائی میں 2 کنگن، دوسرے میں ہیرے لگا نازک سا بریسلیٹ، گلے میں پچھلے سال عمرے سے واپسی پہ لایا موتی چین والا لاکٹ، ہیرے لگی 2 انگوٹھیاں اور روبی سے مزین گولڈ کے بھاری ٹاپس، میک اپ کے نام پہ ہلکی سی لپسٹک اور پاؤڈر۔ میری تیاری ہو گئی ہے، آپ کی رہتی ہے۔ میری؟ مجھے کون سے ہار پہنانے رہتے ہیں اب؟ ڈرائیور کو بھیجا ہے موچی گیٹ لال کھو والی برفی لانے، پروین کو پسند ہے نا، مٹھائی تو لے کر جانا ہی تھی، سوچا اس کی پسند کی لے جاؤں۔ اور آپ تو جانتے ہیں اس وقت موچی گیٹ کے پاس ٹریفک کا کوئی حال ہوتا ہے، پھنس کے رہ جاتے، اس لیے اسے ویگن پہ جا کے لانے کو کہا ہے۔ حد کرتی ہو منزہ، اب پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئے گا، اور مٹھائی وہ لینے گیا ہے تو باہر ٹیبل پہ پیکٹو میں کیا رکھا ہے؟ تحفے۔ اس نے بیٹے کی باقاعدہ منگنی کی ہوتی تو قاعدے کے حساب سے میکے والے ہونے کے ناطے ہمیں سب کے پہنونی کے جوڑے دینا ہوتے۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا، ان لوگوں کا منگنی کی تقریب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایک ہی بار شادی رکھی ہے سال کے آخر میں، منگنی نہ صحیح رشتہ تو طے کیا ہے، ہم تو اپنی طرف کی رسم نبھائیں گے، ورنہ لوگ باتیں کریں گے کہ میکے والے اتنا بھی نہ کر سکے۔ نوید کو بیوی کی باتوں سے تقویت بخش احساس ہوا۔ وہ تو اچھی بات ہے، تم نے بھلا ہی سوچا، لیکن پروین کے سسرال والے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ معاف کیجیے گا، میں پروین کے سسرال سے اتنا قریبی تعلق تو نہیں رکھتی کہ ان کے بارے میں اندازہ لگا سکوں کہ کس مزاج کے ہیں، لیکن جن سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے، یعنی آپ کے بہنوئی صاحب، وہ 100% اسی مزاج کے ہیں، اور ایسی باتیں صرف سوچتے ہی نہیں برملا کہہ بھی دیتے ہیں۔ منزہ کے صاف جتا دینے پہ نوید مراد خفیف سا ہو گیا۔ ہاں، وہ بھائی صاحب کی عادت کچھ۔ آج شام کو جلدی آ جانا، ماں کی تاکید پہ اس نے بجھے انداز میں وجہ دریافت کی۔ بھائی جان آ رہے ہیں، بیگم کے ساتھ، وشما بھی ساتھ ہوگی۔ اس اطلاع پہ وہ سلگ گیا۔ یا وحشت، لوگ سنبھلنے بھی نہیں دیتے، پھر گلا کرتے ہیں کہ ہوش کیوں گم ہے۔ جب بھی میں نے اس صورتحال سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی موڑ پھر سے مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تمہاری منگنی کی مبارکباد دینے آ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کی؟ وہ جل کے بولا۔ اللہ خیر کرے، ضرورت کیوں نہیں تھی، کیسی فضول باتیں کرتے ہو۔ وہ بگڑ گئی تو حسن ذرا سنبھلا۔ میرا مطلب تھا فضول کی رسموں میں الجھا رکھا ہے آپ لوگوں نے خود کو، فون پر مبارکباد دے دو دی تھی ماموں اور ممانی نے۔ تو تمہارا مطلب ہے وہ یہاں نہ آیا کرے، فون پہ بات کر لینا کافی ہے۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی اپنے میکے پہ بات آتی دیکھ کے برہم ہو گئی۔ اوہو امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف… دیکھو بیٹا، تم ان رسم و رواجوں کے کتنے بھی خلاف ہو، مگر یہ بات ماننی پڑے گی تمہیں کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، جسے مل بیٹھنے کا بہانہ ہی سمجھ لو۔ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن، نہ مجھے مہینوں وقت ملتا ہے جانے کا، نہ انہیں، جبکہ ان کو تو سال سال گزر جاتا ہے۔ یہ مبارکبادیں، یہ عیادت، یہ مزاج پرسی، یہ چھوٹے موٹے تہوار اور تقریبات جیسے عقیقہ، غسل، صحت، آمین، یہ سب تمہیں فضول کی رسمیں لگتی ہیں۔ ہوں گی، مگر حقیقت میں یہ مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتی ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، مل بیٹھنے کا بہانہ ہی صحیح میری منگنی، وہ چڑ کے بڑبڑایا۔ اب میں کام کر لوں؟ وہ فون بند کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ ضرور کرو، بلکہ ہو سکے تو جلد کام سمیٹ لو، گھر پہ مہمان آ رہے ہو تو پہلے سے موجود رہ کر ان کا استقبال کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ وشما کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی گھبرا اٹھا۔ امی مجھے بہت کام ہے آج، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو فون کر کے بتا دوں، آج معمول سے دیر سے آؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، میں جلدی آنے کا کہہ رہی ہوں، تمہیں دیر سے آنے کی سوچ رہی ہے۔ پلیز امی، میں کسی کی نوکری نہیں کرتا کہ چھٹی کا وقت ہوتے ہی اٹھ کر آ جاؤں کہ مہینے کے مہینے تنخواہ تو آ جانی ہے۔ یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، اپنے کام کے لیے، اپنی ترقی کے لیے 48 گھنٹے مسلسل بھی کام کرنا پڑے تو کروں گا، کرتے رہنا، مگر پھر کبھی کوئی 1.5 سال کے بعد میرا بھائی گھر آ رہا ہے اور باپ بیٹے دونوں کو خیال ہی نہیں، دونوں ہی گھر آنے سے انکاری ہیں۔ اب میں کیا کہوں گی بھائی جان سے؟ تمہارے ابو نے تو خیر ساری عمر میکے کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا ہے، جو رہی صحیح کسر ہے وہ اب تم۔ اچھا امی پلیز چپ کریں، میں آ جاؤں گا۔ وہ گھبرا اٹھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ پروین کسی بھی وقت رو دیں گی، لیکن پہلے سے آ کر ان کو ویلکم نہیں کر سکتا۔ پلیز اپنی اس فرمائش پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں۔ ہاں جلدی آنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ صرف کوشش؟ اوکے، وعدہ۔ وہ ہار گیا۔ پروین نے قدرے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ملازم کو سامان کی لسٹ تھمانے لگی۔ سب کچھ بازار سے ہی منگواؤ گی کیا؟ شوکت جہاں کب سے ان کا جوش و خروش اور تیاریاں دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں اماں جان، لیکن تھوڑا بہت تو بازار سے منگوانا ہی پڑے گا، بھائی جان کون سا روز روز آتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، عرصے بعد آ رہے ہیں تمہارے بھائی باوج۔ وہ زندہ دلی سے مسکرائی۔ دوسری ساسوں کے برعکس ان کی پیشانی کبھی بھی بہوؤں کے میکے سے آنے والے مہمانوں کے ذکر پہ شکن آلود نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کی خوشی میں خوش رہا کرتی، یہی وجہ تھی کہ سب ان کی خوشی کو مقدم جانتے تھے اور دل سے جانتے تھے، ورنہ زبردستی کروائی قدرے کتنی کھوکھلی ہوتی ہے اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ ارد گرد بے شمار مثالیں بکھری ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں، سردیاں ہوتی تو گھر میں ہر وقت بنا کے رکھے حلووں میں سے کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے ہیں مہمانوں کو، بادام کا حلوہ، پیٹھے کا، دال کا، گاجر کا حلوہ، لیکن حلووں کا موسم تو ہے نہیں، اور حلوے کے علاوہ مجھے بس ایک کھیر بنانا آتی ہے میٹھے میں۔ کھیر بنانے کا وقت ہی کہاں ہے، اس لیے کلفہ منگوایا ہے اور سیخ کباب تازہ گرما گرم لگوانے بھیجوں گی حسان کو۔ مجھے تو وہی روزمرہ کے کھانے پکانے آتے ہیں، پلاؤ، کباب، کوفتے، قورمہ۔ بھائی جان کو مرغی کی بجائے بکرے کا گوشت بھاتا ہے، اس لیے پلاؤ بھی گوشت کا بنایا ہے اور ساتھ کچے قیمے کے کباب۔ مرغی بس نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ہرا مسالہ ڈال کے بھون لی ہے۔ آج کل کی بچیاں چائنیز اور نوڈلز اور برگرز وغیرہ شوق سے کھاتی ہیں، شاید وشما کو بھی پسند ہو، اس لیے حسان سے کہا ہے کہ آتے ہوئے کسی چائنیز ریسٹورنٹ سے نوڈلز پیک کروا لائے۔ تو ذلے ماں سے کہتی، وہ بنا دیتی تمہیں۔ پچھلی بار سراج کے کوئی ملنے والے قطر سے آئے تھے تو اس نے قسم قسم کے کتنے ہی پکوان بنائے تھے، ہم تم تو نام سن کر ہی چکرا گئے تھے، اس بھلی نے کون سا انکار کرنا تھا۔ وہ تو انکار نہ کرتی، لیکن اماں جان پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور، اب وہ میری ہونے والی بہو ہے، مجھے اس سے کوئی بھی کام کہتے جھجک سی آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ شادی سے پہلے ہی بیگار لینا شروع کر دی۔ بیگار کی کیا بات ہے، اور کون سے لوگ؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے؟ وہ اس گھر کی بیٹی پہلے ہے، بہو تو ابھی بننا ہے اسے۔ اوروں کی کیا بات؟ وہ دبے الفاظ میں گلا کرنے لگی۔ میری بھابھی ہی کم نہیں، اسے تو میری ذات میں، میری ہر بات پہ خامی تلاشنے کا کوئی بہانہ چاہیے، اسی لیے تو ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں میرے کہ کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہ جائے، ورنہ اسے شکایت کا موقع ملے گا اور وہ میاں کے سامنے جتا بھی دے گی کہ لو دیکھو سالوں بعد آئے بہن کے ہاں اور یہاں یہ۔ بات ادھوری چھوڑ کے وہ تلخی سے ہنستی۔ عجیب معاملہ ہے، عموماً تو نندے ایسی صورتحال پیدا کرتی ہیں میکے میں آ کر اور ہاتھ پیر بھاوجوں کے پھولا کرتے ہیں کہ بہن کے ماتھے پہ بل دیکھ کے میاں آگ بگولا نہ ہو جائے۔ شوکت جہاں کی ہلکے پھلکے انداز میں کی گئی بات الماری کی دراز میں سے پیسے نکالتی پروین پہ پل بھر میں منو لوہا لاد گئی۔
ماضی کے دھندلکوں میں سے عکس پکارنے لگے۔ میں نے تو کہہ دیا نویدے سے کہ میری پروین 2 ہفتے بعد آئی اور تیری زنانی کا منہ متھا ہی سیدھا نہیں ہوتا، سڑے بوتھے والی۔ کیا ضرورت تھی اماں، رہنے دیتے۔ پروین کو بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کے آنے کے بعد منزہ نے سرسری سا سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد اسے دوبارہ مخاطب تک نہ کیا تھا۔ کیوں؟ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ پاگلے، تو کلی کلی بہن ہے، بھائی کو مٹھی میں رکھے گی تو میکے میں تیرا کلا مضبوط رہے گا۔ بھائی کو یقین دلاتی رہ کہ زنانی نہیں، ماں اور بہن اس کی خیر خواہ ہیں۔ وقت خود بتا دیتا ہے اماں، کون کس کا خیر خواہ ہے۔ کیا ضرورت ہے بیکار کی کوششیں کرنے کی؟ اور خیر خواہ میں ہوں، آپ ہوں یا پھر بھابھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ بھائی کے زیادہ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ یہی تو گل ہے، وہ کب سگی ہے اپنے خصم کی، پچھلے کا درد ہی نہیں نکلتا اس کے کلیجے سے۔ اس کا عشق کم ہو، میرے نویدے کی خیر خواہ بنے نا۔ سچی اماں؟ وہ کتنی بھی صاف نیت رکھنے کی کوشش کرتی، شمشاد کے زہر کے چھینٹے اسے آلودہ کر ہی دیتے تھے۔ اور کی کتنی باری میں نے آپ دیکھا ہے اسے راتوں کو ہو کے برتے، اور وہ جو چھپکلی ہے اس کی آنکھیں چوم چوم نہیں تھکتی۔ میں نے سنا ہے وہ کوڑ کر لی ہو بہو اپنے پیو کی شکل اور آنکھیں لے کر آئی ہے۔ اچھا، وہ بدگمان سی ہو گئی اور کچھ متاسف بھی کہ اس کا بھائی اپنی تمام تر نیک نیتی اور خلوص کے باوجود ایک عورت کی مکمل اور خالص توجہ اور محبت سے محروم تھا۔ اسی لیے تو میں چاہتی تھی کہ وہ منحوس کم از کم اس گھر سے چلی جائے۔ وہ دفعہ ہو تو شاید اس بدذات کے دل میں بھی پچھلے خصم کا عشق کم ہو اور میرے نویدے کے بھاگ کھلے۔ نوید تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ہورے کون سا الو کا گوشت کھا لیا ہے، نہ شکل نہ عقل، نیرا تعویذوں کا آسرا۔ تعویذ کرنے؟ وہ متحیر ہوئی اور کچھ خوف زدہ بھی۔ اسے ان تعویذوں اور عملیات وغیرہ سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہوش کر، بھائی کو نکال اس ڈائن کے چنگل سے۔ میں کون سا طلاق کروانے کو کہہ رہی ہوں؟ خوف خدا ہے بڑا، بیچاری، ایک تے بیوہ، دوجی طلاقن، اوپر سے یتیم۔ میں نے کوئی ہائے نہیں لینی، لیکن اتنا بھی اندھیر نہیں ہے کہ اسے منمانی کرنے دوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈورے کھینچتی رہتی ہوں۔ تو بھی جب آیا کر اپنا روب ڈال کے رکھا کر، نویدے سے چھوٹی ہے تو کی ہویا، ہے تو اکلوتی ننان۔ آتا ہے نوید تو بتانا اسے کہ نہ میٹھے میں کچھ بنایا، نہ بچوں کو شام کو کوئی کباب چپس تل کے دیے، اور سراج کو معدے کی تکلیف ہے پھر بھی بریانی میں مرچیں دبا کے ڈالی اور کباب بھی بڑے قیمے کے بنا دیے۔ لیکن اماں، انہوں نے کھانا تو کھایا ہی نہیں، کام تھا بہت ضروری، اس لیے جلدی۔ اوہو، تو کام نہ ہوتا تو رکتا نا۔ شمشاد چڑھ گئی۔ پھر یہی کھاتا نا، مرچوں والی بریانی اور بڑے گوشت کے کباب۔ تو کہہ دینا نویدے سے کہ سراج نے اس لیے کھانا نہیں کھایا اور خالی پیٹ اٹھ کے چلا گیا۔ نویدے سے برداشت نہیں ہوگی یہ بات کہ اس کا بہنوئی اس کی بہن سے اس کی وجہ سے ناراض ہو۔ وہ چنگی خبر لے گا اس میسنی کی۔ لیکن اماں، وہ متذبذب تھی، یہ سب اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ منزہ سے اس کے تعلقات قابل رشک نہ سہی، بھلے دلوں میں ابتدا سے ایک نہ سمجھ آنے والی سرد مہری اور گریز کا رشتہ تھا، اس کے باوجود ایسی سیاست وہ اس کے تو کیا کسی کے خلاف بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے ماں کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ قابل استائش عادت تھی، لیکن قابل مذمت حرکت یہ تھی کہ اس سے مایوس ہونے کے بعد جب شمشاد نے یہی بات اس کے سامنے ہی نوید سے کہی تو وہ کھل کے تردید نہ کر سکی، نہ اکیلے میں بھائی کو لے جا کر معذرت کر سکی۔ صرف نظروں ہی نظروں میں ماں سے باز رہنے کی التجا کی، جسے شمشاد نے لاپرواہی سے مسترد کر دیا تو وہ سانس بھر کے دوسری جانب دھیان لگانے لگی، اور اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ اس دن کے بعد جب وہ میکے آئی تو نوید مراد نے منزہ کو کس طرح زج کیا اور اس کے ہر عمل کو بے پناہ تنقید اور شک کے گھیرے میں لیا۔ کیا سوچنے لگی؟ شوکت جہاں کی بات پر وہ چونکی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ پیسے گننے لگی۔ یہ لڑکی بالکل تم پہ گئی ہے۔
اصغر نے جھنجھلا کے کہا تو رینا کی گردن تفاخر کے احساس کے ساتھ خم لے کر بلند ہو گئی۔ تمہارے جیسی ضدی اور ہٹ درم۔ یہ ضد اور ہٹ درمی نہیں، مستقل مزاجی اور لگن ہے، اپنے مقصد کو پانے کا جنون ہے۔ اس نے نادیدہ گرد کو اپنی کیپری سے جھاڑتے ہوئے تنفر سے جواب دیا۔ ایک تو ویسے ہی اصغر اس کے سامنے کم مائیگی کے بوجھ سے دبا نظر آتا تھا، اوپر سے وہ جان بوجھ کے اس سے باتیں بھی ایسی بھاری بھرکم کیا کرتی تھی جن سے وہ سٹ پٹایا ہوا لگتا۔ اچھا جنون ہے، یعنی اب بھٹی صاحب کی پوتی ہارمونیم بجانا سیکھے گی۔ وہ تپا بیٹھا تھا۔ کلاسیکل میوزک سیکھنا ہائی کلاس کا لیٹسٹ ٹرینڈ ہے اصغر، تم نہیں سمجھو گے۔ میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ ہائی کلاس ہو چاہے پرائمری کلاس، ہے تو یہ کنجروں میراسیوں کا کام۔ اب ہمارے خاندان کی لڑکی ہارمونیم بجاتی، طبلہ بجاتی اچھی لگے گی؟ یہ کوئی پروفیشنلی یہ سب اون نہیں کر رہی اصغر، اپنے شوق کے لیے کر رہی ہے۔ ایسی کی تیسی اس کے شوق کی، مجھے ایسے سارے شوق ناک کے راستے باہر نکالنے آتے ہیں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ اس قسم کے غیرت کے دورے وقتاً فوقتاً پڑتے رہتے تھے۔ پہلے جب رینا نے ساڑی کا بلاؤز کا سائز پہلے کی نسبت مختصر کر دیا، جب اس نے تنہائی کے علاوہ سرعام اسموکنگ شروع کی، اور تب جب اس نے سوئمنگ کلاسز جوائن کی تھی، اور تب جب کئی سال پہلے اس نے دوستی کے نام پہ سوہا کے میتھس کے ٹیوٹر سے اچھی خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ وہ کل بلا کے اپنی غیرت کے مظاہرے کر ہی دیا کرتا تھا اور بدلے میں رینا سے خاطر خواہ تواضع بھی کروایا کرتا تھا۔ رہنا تم صدا کے وہی اندرون لاہور کے باسی، رینا نے چبا چبا کے انتہائی حقارت سے کہا۔ میں باسی ہوں تو تم کون سی 16ویں سال چڑھی ہو، 3-4 سال ہی چھوٹی ہوگی مجھ سے۔ اس کی سمجھ میں نہ تو رینا کی وہ انگریزی آتی تھی جس میں خود رینا بھی طاق نہیں تھی، مگر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے چند جملے اور الفاظ رٹ رکھے تھے اس نے، جن کو وہ اپنی گفتگو میں کچھ اس مہارت اور ذہانت سے ٹانکتی کہ سب اسے کانوینٹ کا تعلیم یافتہ سمجھتے، اور نہ ہی اس کے پلے رینا کی وہ اردو آتی تھی جو اس نے رسالوں، ناولوں اور شعری مجموعوں سے سیکھی تھی۔ ورنہ جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں زبان اس سے کہیں زیادہ کرخت، تلخ اور شرمناک تھی جس کا چلن اصغر کے ہاں تھا۔ ویسے ہی کاکی بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے۔ اب یہ کوئی تک ہے اس قمیض کے نیچے یہ تنگ موری کا پاجامہ پہننے کی، جو ہے بھی گٹوں سے اونچا، آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہے۔ یہ کیپری ہے اسٹوپڈ۔ رینا سخت بدمزہ ہوئی۔ جو بھی ہے تو شوخوں والا لباس، اور قمیض کون سی ڈھنگ کی ہے؟ پہلے چھوٹی قمیضوں نے آخر ڈالی ہوئی تھی، اب لمبی سلانے لگی ہو تو چاک پہلوانوں کی طرح بغلوں تک ادیڑے ہوتے ہیں، آدھا پیٹ اور کمر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اصغر، تم میرے ڈریس میں کیڑے نکالنے کے بجائے وہ بات کرو جس کے لیے تڑپتے ہوئے آئے تھے میرے پاس۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بوتیکوں کو اجاڑنے؟ رینا نے گہری سانس لی اور بغور اس کا جائزہ لیا۔ ڈولتا جسم، کھلتی بند ہوتی آنکھیں، سوجے پپوٹے، لڑکھڑاتی آواز۔ وہ بے تحاشا پیے ہوئے تھا اور اتنی بحث بھی تب ہی کرنے کی ہمت کرتا تھا جب اس حالت میں ہوتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ مدہوش ہو کر گر نہیں جائے گا ایسے ہی اپنا اور اس کا دماغ خالی کرتا رہے گا۔ پارلر جا رہی ہوں اصغر، راستہ دو مجھے۔ پارلر ہی جا رہی ہو نا؟ کون سے دفتر جا رہی ہو یا اسکول؟ جو ٹائم پہ نہ گئی تو گیٹ بند ہو جائے گا۔ بیٹھو آرام سے، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے جس سلون سے ٹائم لیا ہے وہاں اپوائنٹمنٹ لینے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ سوری، میں یہ اپوائنٹمنٹ مس نہیں کر سکتی، اور وہ بھی تمہاری بے سر و پا بکواس سننے کے لیے۔ آخری فقرہ اس نے زیر لب دہرایا۔ نشے میں چور اصغر سے کوئی بعید نہیں کہ اس حالت میں ایسی اشتعال انگیز بات سننے کے بعد وہ کوئی ہنگامہ برپا کر دیتا۔ پہلے اس بات کا فیصلہ کرو۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ سوہا کوئی استاد نہیں رکھے گی اس گھر میں، گانا بجانا سکھانے والا۔ شریفوں کا علاقہ ہے یہ، بڑی عزت ہے میری۔ لوگ کیا کہیں گے جب یہاں سے طبلے کی، ہارمونیم کی اور ستار کی آوازیں آئیں گی؟ لوگ یہی کہیں گے کہ اصغر بٹی کے گھر کوئی خوش ذوق انسان رہتا ہے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو تم، جسے تم شریفوں کا علاقہ کہہ رہے ہو۔
وہ شریفوں کا نہیں، صرف پیسے والوں کا علاقہ ہے۔ وہ زمانہ گیا اصغر جب انسان کے درجے اس کے کردار کے لحاظ سے بانٹے جاتے تھے، شریف لوگ، نیک لوگ، بے ایمان لوگ، بددیانت لوگ۔ اب صرف 2 کیٹیگریز ہیں، امیر اور غریب۔ یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی وجہ سے نہیں، بینک بیلنس کی وجہ سے رہتے ہیں۔ ہماری لین میں 2 مشہور ترین خواتین رہتی ہیں۔ ایک ملک کی نامور سنگر ہے جس کے نام سے کانسرٹ کے مہنگے ترین ٹکٹس بھی کھڑے کھڑے بک جاتے ہیں، اور وہ کسی بازار سے نہیں، شرفا ہی کے خاندان سے ہے۔ کیا ہوا جو اس پیشے سے وابستہ ہونے کے بعد شہرت میں اضافہ کے لیے اس نے حرکتیں بازار والی ہی شروع کر دی ہیں۔ ظاہر ہے 12 میٹر کی ساڑی لپیٹ کر مائک سے لپٹ کر گانا گانے والی سنگر کو کون پیسے خرچ کر کے دیکھنے آئے گا؟ اسے تو کوئی مفت میں ٹی وی پہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، فوراً چینل بدل دیا جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری محترمہ، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ خود کو بازار کا بناتی ہے، لیکن اب اس کا بازار ذرا نئے طریقے سے سجتا ہے۔ نہ وہ کوٹھا سجاتی ہے، نہ اپنے 4 کنال کے بنگلے میں مجرے کی محفلیں سجاتی ہے۔ وہ تھیٹر پہ پیسے خرچ کر کے آنے والوں کو تفریح مہیا کرتی ہے۔ آرٹ اور فن کے نام پہ اگر ان کے گھروں سے ہر طرح کے آلات موسیقی کی آواز آ سکتی ہے تو اصغر بھٹی کے گھر سے کیوں نہیں؟ کیونکہ اصغر بھٹی کسی ڈیش کی اولاد نہیں۔ اصغر کے منہ سے بھاری بھرکم گالی سن کر رینا کے گال دہکنے لگے۔ اسے لگا جیسے اصغر کے منہ سے بدبودار بھپکوں کے ساتھ تیزاب کے چھینٹے اڑ کے اس تک آئے ہوں۔ میں ہوں وہ اولاد؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور اپنے کمرے میں ہیڈ فون چڑھا کے بیٹھی سوہا کو اس کے باوجود اس کی آواز گئی۔ اس نے جلدی سے ایئر فون اتارا اور بیڈ سے اتر کے دروازے تک آئی۔ وہ کتوں کے لڑنے کی آوازوں جیسی کو راہٹ، خراٹ اور بنبناہٹ باہر سے آ رہی تھی، اصغر اور رینا کے روم سے۔ وہ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگی کہ باہر جائے یا نہ جائے۔ ہاں، ہوں میں وہ اولاد۔ نہ کرتے مجھ سے شادی، ناک رگڑتے میری ماں کے سامنے، کر لیتے اپنے خاندان کی کسی بانو سلمہ یا رشیدہ سے شادی، درجن بھر بچے پیدا کرتے اپنے جیسے نکمے، کم عقل، بد شکل اور بد زبان۔ کتے لوٹ رہے ہوتے تمہارے اس گھر میں، وہی نقشہ ہوتا جو تمہارے اعلیٰ نسب کے خاندان کے اکثر گھروں کا ہوتا ہے۔ قالینوں سے بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوتے، صوفوں پہ سالن اور پان کے داغ لگے ہوتے، پردوں سے جھول جھول کر بچوں نے حشر کر دیا ہوتا، فریج بچے ہوئے باسی کھانوں سے اٹا پڑا ہوتا، اور تمہارے بیڈ پہ چربی کے ڈھیر کی صورت وہ عورت پڑی ہوتی جو اس فگر کے باوجود وہی پہنتی جو میں نے پہن رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے شریف خاندان کی عورتیں اب تک کلائیوں تک بند آستینوں والی بند گلے کی قمیضیں پہنتی ہیں؟ وہ تمہارے کزن ارشاد کی شوگر کی ماری بیوی، کبھی اس کی قمیض کے آگے پیچھے سے پھٹے ہوئے گلے ملاحظہ کرنا، اور وہ تمہاری پھوپھی کی 8 درجن پوتیاں، کینیڈ کالج کی دیواروں تک میں جن کی شرافت کی تاب نہ لا کے دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ہاں، ہوں میں بازاری، تمہارے لیے اتنا کچھ کر کے بھی میں بازاری ہوں۔ تمہارا گھر بنا کے، تمہاری بھتیجی کو کلیجے سے لگا کر پالنے کے بعد، تمہاری پاگل بہن کو جھیلنے کے بعد، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دینے کے بعد، تمہیں اپر کلاس سوسائٹی میں ایک نمایاں حیثیت دینے کے بعد بھی میں بازاری ہوں۔ نشے میں اصغر تھا جبکہ آپے سے باہر وہ ہو رہی تھی۔ اصغر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور بولتے بولتے جب اس کا حلق خشک ہونے لگا اور دماغ معاف، تو وہ لہرا کے نیچے آ گری اور سوہا نے ہینڈل پہ رکھے ہاتھ کو خفیف سی حرکت دی۔ بڑی پیاری بچی ہے وشما۔ شوکت جہاں نے جھیمپی جھیمپی شرمائی سے وشما کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے اپنی متلاشی نگاہیں فوراً جھکا دی۔ وہ جب بھی یہاں آتی اس کا رواں رواں وسیع کی جانب ہی متوجہ ہوتا تھا، لیکن پروین کو آج ہی اس کے انداز اور تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ اس کا شرمانا، اس کی بدحواسیاں، اس کا بار بار راہداری کی جانب تکنا، بیٹھے بیٹھے مسکرا دینا، ان سب کو وہ اپنی مرضی کے معنی پہنا رہی تھی، اور انہیں ایک نامعلوم سی انجانی سی خفت بھی ہو رہی تھی۔ حالانکہ پھوپھی ہونے کے ناطے انہیں وشما سے بہت محبت تھی، اور جس طرح وہ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے محروم ہو گئی تھی، اس سے پروین تو کیا باقی متعلقین کی بھی اس کے لیے ہمدردی محبت میں ڈھل کے اور توانا ہو گئی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی نظر سے دیکھتی تو انہیں وسیع اور وشما کا جوڑ بڑا بھلا لگتا۔ یہ خیال بھی خوش کن لگتا کہ وشما کو ان کے گھر کی بہو بنتے دیکھ کر اس کی ماں یعنی شمشاد کی روح کو بھی سکون ملے گا۔
کیونکہ ان کی مرتے دم تک یہ خواہش تھی کہ وہ پوتی کو ستیلی ماں کی بجائے پھوپھی سے زیادہ قریب دیکھے۔ ماں کی خواہش نے پروین کے اندر بھی یہ ایک کسک جگا دی تھی کہ ان کے اور وشما کا مابین روایتی پھوپھی اور بھتیجی والی انسیت اور لگاؤ نہیں ہے۔ اب تو انہیں خوش ہونا ہی چاہیے تھا، اور وہ چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان کی خوشی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی منزہ۔ وہ جب جب وشما کے کھلے کھلے چہرے پہ محبت بھری نگاہ ڈالتی، برابر بیٹھی منزہ کے ہونٹوں پہ پھیلی استہزائیہ مسکراہٹ انہیں نظر جھکانے پہ مجبور کر دیتی۔ ایسا لگتا جیسے منزہ وشما کی کم عمری کی جذباتیت کی تشہیر کر کے انہیں شرمندہ کر رہی ہو۔ جو بھی تھا، وشما کا اور انہی کا خون کا رشتہ تھا۔ اس کی کسی بھی کمزوری کا کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جانا پروین کے لیے سبکی کا باعث تھا۔ انہیں یاد تھے منزہ کے وہ الفاظ، میں وشما کی ضد کے آگے مجبور ہوں، ورنہ نادان تو میں تب بھی نہیں تھی جب عمر جذباتی پن پہ اکساتی ہے۔ پروین، تم جانتی ہو کہ مجھے دل مارنا آتا ہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو خود سے دور جاتے دیکھ کر احتجاج کی آواز بلند نہیں کی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا، تو صرف اتنی سی بات پہ شوہر اور سسرال کے سامنے کیا ڈٹتی کہ وشما کو تمہاری بہو بنانا میری دیرینہ خواہش ہے۔ میں کیا اور میری خواہش کیا، میں تو وشما، اس نے جھکایا ہے مجھے، ماں ہوں اس کی، اور مائیں جھک ہی جایا کرتی ہیں اولاد کے ہاتھوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی انتہا پہ نہ چلی جائے۔ اور ایسا کہتے ہوئے اس کے الفاظ اور لہجے میں بے شک بہت عاجزی اور انکسار تھا، ٹوٹ کر بے بسی ٹپک رہی تھی، لیکن پروین کو اس کی آنکھوں میں استہزاء کے رنگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نظریں جھکانے کے سوا کچھ نہ کر سکی تھی۔ بس بیٹیوں کے نصیب اچھے ہونے چاہیے۔ منزہ پروین کی ساس کے سامنے بہت متانت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ویسے بھی پروین کی باتوں پہ وہ وقتی طور پہ چاہے منزہ کے بارے میں بددل ہو جاتی، مگر مجموعی طور پہ ان کی رائے بہو کی اس بھاوج کے بارے میں ٹھیک ٹھاک تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسے بڑی معقول گفتگو کرتے پایا تھا۔ بیٹی آپ نے نصیب لکھوا کے لاتی ہیں، کسی کا دیر سے کسی کا سویر سے، مگر نصیب کھلتا ضرور ہے۔ اب میری پوتیوں کا ہی دیکھ لو، ایک کے بعد ایک کے مقدر کھلتے گئے۔ ندا کا رشتہ تو چلو غیروں سے آیا، مگر پھر بھی اتنے اچھے قدر کرنے والے لوگ، اور ہما تو خیر چچی کے پاس آ رہی ہے۔ ویسے ہی دل کو سکون مل گیا۔ اب خیر سے ردا کے لیے بھی اپنے میاں صاحب کو کہا بھی تھا کہ جلدی آ جائے۔ حسان کو کہتی ہوں کہ دوبارہ فون کرے۔ پروین نے کبھی شوکت جہاں کی بات کاٹنے کی جرات نہیں کی تھی، آج مصلحتاً انہوں نے یہ گستاخی کی تو وہ پل بھر کو چپ ہوئی، غور سے ان کا چہرہ دیکھا اور بھانپ گئی کہ وہ قبل از وقت یہ اطلاع کسی کو دینا نہیں چاہتی، اس لیے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی ہو یا بیٹا، بس اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن خالہ جان، آپ کی پوتیوں کی بات اور ہے، ماشاءاللہ سے ان کے چچا ماموں وغیرہ کو ان کا خیال ہے، کم از کم انہوں نے اپنے بھائی کا بوجھ ہلکا کرنے کا سوچا تو، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب تو رشتے ناتے میں لوگ اپنے مفاد اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کرتے ہیں۔ پروین اپنی جگہ کٹ کے رہ گئی۔ اور نوید تو اکیلے اکیلے ہیں۔ میرا بیکا ہے، مگر بدقسمتی سے وہ وشما کا ننیال نہیں ہے۔ میں نے خود سالوں کی ریاضت کے بعد اس کی ماں کا درجہ پایا ہے، اور ابھی شاید کئی سال لگیں گے ان لوگوں کو وشما کے اپنا بنانے میں۔ بس یوں سمجھے مجھے تو خاندان کا بھی آسرا نہیں، اور باہر بیٹی دیتے ہوئے سو سو دھڑکے ہوتے ہیں، خاص طور سے اتنے لاڈو سے پالی بیٹی کے لیے۔ سو تو ہے، شوکت جہاں نے غائب دماغی کی کیفیت میں کہا۔ ان کا سارا دھیان منزہ کی اسی بات پہ لگا تھا۔ نوید تو اکیلے اکیلے ہیں۔ اکیلا کیوں؟ بھائی نہ صحیح بہن تو ہے۔ پھر منزہ نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں وہ… انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنی چوڑیوں سے کھیلتی وشما کو دیکھا۔ ہزار بار کی دیکھی ہوئی ان کے سامنے پل کے اتنی بڑی ہونے والی وشما، ناک نقشہ تو لاکھوں میں ایک تھا ہی۔ کھلتی ہوئی رنگت، کمر سے نیچے آتی گھنی چوٹی، نرم لب و لہجہ، شائستہ اتوار، یہ خیال تو پروین کو… لیکن نہیں، جن کے ساتھ دن رات کا ساتھ ہے، ان بچیوں کا دھیان بھی میں نے ہی اسے دلایا، تو وشما کا خیال کیسے آتا؟ یہ پروین بنا جوان بیٹوں کی ماں ہے، اور سمجھ بوجھ، اب تک رہوں گی میں اس کی انگلی پکڑنے کے لیے۔ وہ مسکرا دی، اور منزہ جو بڑی دیر سے ٹٹولتی نظریں ان پہ جمائے وشما میں ان کی دلچسپی کو محسوس کر رہی تھی،
इस मुस्कुराहट से एक हौसला सपाते हुए मुतमईन हो गई। शायद मैं इन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही। मामा, जूस। सोहा ने सहारा देकर रीना की कमर तक ये सटकाई और जूस का गिलास उसके लबों से लगाना चाहा, जिसे रीना ने हाथ से परे कर दिया। नहीं, पानी, बहुत ज्यादा ठंडा। सोहा ने बेडरूम के कॉर्नर में रखे चिलर से गिलास भरा और रीना के सामने किया, जिसे उसने एक घूंट भरने के बाद मुंह बना के पीछे कर दिया। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी। नकाहत उसकी आवाज से झलक रही थी। बीपी शूट कर जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। फौरी ट्रीटमेंट की वजह से उसकी हालत संभल गई, वरना डॉक्टर्स के मुताबिक जरा से भी देर हो जाती तो नतीजा हार्ट अटैक या फालिज की सूरत में जाहिर हो सकता था। 6.5 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसी की जिद करने पे उसे घर लाया गया और अब मस्कन इंजेक्शन की वजह से ली गई एक लंबी नींद के बाद भी वो खुद को बेहद थका हुआ और नढाल महसूस कर रही थी। सोहा ने इंटरकॉम पे मुलाजमा को आइस क्यूब्स लाने की हदायत दी। कुछ खाएंगी आप? बहुत गर्मी लग रही है, आग बरस रही है कमरे में। वो वहशत के आलम में गाउन की डोरियां खींचकर ढीली कर रही थी। एसी फुल कूलिंग दे रहा है मॉम, ऐसा करें आप शावर ले ले, फ्रेश फील करेंगी। शावर? लेकिन आग मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर लगी है सोहा। वो आंसुओं के साथ रो रही थी। सोहा परेशान हो उठी। डॉक्टर ने सख्त ताकीद की थी कि रीना को टेंस होने से बचाना है। शोले दहक रहे हैं मेरे अंदर, ऐसे लगता है जैसे अभी भस्म हो जाऊंगी। आइसक्रीम खाएंगी आप? आइसक्रीम? वो जोर से हंस पड़ी और हंसती ही चली गई। हंसते हंसते उसकी पलकों पे आंसू सितारों की मानिंद चमकने लगे। हाँ, आइसक्रीम। अब मेरी ही बेटी मुझे आइसक्रीम देकर बहलाएगी किसी बच्चे की तरह। मामा प्लीज रिलैक्स, ज्यादा हाइपर होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया सोहा जो मेरे लिए अच्छा हो। हर वो चीज जो मेरे लिए अच्छी है, समझो वो मेरे लिए बनी ही नहीं। मामा, वो उसे जबरदस्ती लिटाने की कोशिश करने लगी, मगर रीना उसके हाथ झटक कर उठ बैठी। तुम बताओ, किया है मैंने कुछ अच्छा? ये तुम्हारे चचा से शादी ये करके मैंने क्या अच्छा किया? क्या ये शख्स मेरे काबिल था? क्या मैं इस साहूकार को डिजर्व करती थी? बोलो। वो हिजियानी कैफियत में बोल रही थी। सोहा ने लाजवाब होकर सर झुका लिया। यह सवाल तो होश संभालने से लेकर अब तक उसने भी कई बार खुद से किया था। भला कोई जोड़ था मॉम और चाचू का, देखने में भी बेडब और मिजाजन भी शरकन गरबन। लेकिन आज पहली बार रीना खुद उसके सामने ये तस्लीम कर रही थी। तो ना करती आप इनसे शादी? डूबता तिनके का भी सहारा ना ले तो क्या करे? जिस तरह आप अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं, पछताती रहती हैं, इससे तो अच्छा था आप खुद को डूबने देती। सोहा भी तल्ख हो गई। पिछले 9 घंटे उसने रीना की खराबी तबीयत की वजह से जले पैर की बिल्ली की तरह गुजारे थे, और वो थी कि अपनी हालत मजीद खराब करने के दर पे थी। उसकी लाख ताकीद के बावजूद डिप्रेशन के शिकंजे में खुद को देती चली जा रही थी। मैं घुलती हूँ, पिघलती हूँ, मगर पछतावे की आग में नहीं। मुझे गम जरूर है, मगर डूबते हुए उस तिनके का सहारा ले लेने का नहीं। इस तिनके का कसूर नहीं है सोहा, कसूर उसका है जो किनारे पे खड़ा मुझे डूबता देख रहा था। मुझे गिला उससे है सोहा, उससे। वो बेतहाशा रोती उसकी गोद में गिर गई और सोहा कुछ समझते हुए कुछ ना समझते हुए उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरती रही। जी मामी, लेता आऊंगा। मुझे नानों की सब दवाएं याद है, आपको दोहराने की जरूरत नहीं। वसी ने ड्राइविंग के दौरान कहा। साथ वाली सीट पर मुनज़्ज़ा बैठी थी, जबकि वशमा पीछे बैठी चोर नजरों से बैक व्यू मिरर में नजर आती वसी की झलक को तक रही थी। खाने के दौरान ही नवीद मुराद को उसके किसी दोस्त का फोन आ गया था। किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें खाने के फौरन बाद जाना पड़ा। मुनज़्ज़ा और वशमा भी साथ निकलने को थी कि शौकत जहां ने इसरार किया। लो, अरसे बाद आए और गैरों की तरह खाना खाते ही चले गए। अभी तो नंद भावज ने जी भर के बातें भी नहीं की। उनकी इस बात पर मुनज़्ज़ा और परवीन एक दूसरे को देख के रह गई। उनके दरमियान भला कौन सी बातें थी करने को। और वशमा के लिए इसकी बुप्पो ने खास मंगवा के रखा है इसकी पसंद का कुल्फा। लेकिन खाला जान नवीद कैंट जा रहे हैं, वहां से न जाने कब फारिग हो, फिर यहाँ तक आना, यहाँ से दोबारा घर जाना।
بہت لمبا چکر پڑے گا، ورنہ رک ہی جاتے۔ منزہ نے نیم رضامندی کے عالم میں تجی پیش کی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد کسی کام سے وہاں جانے کے لیے نکلنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ وسیع کی پیشکش پہ جہاں وشما کا چہرہ کھل گیا وہیں پروین نے ایک گہری نظر وسیع پہ ڈالی، مگر وہاں کسی غیر معمولی پن کا ہلکا سا شائبہ بھی نہ تھا۔ آنٹی ایک بات پوچھوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ وسیع نے تھوڑی ہی دیر بعد پوچھا تھا۔ آپ کی ایک بیٹی میں تو ہوا کرتی تھی، اس نے تمہید باندھی، لیکن اس کے ہوا کرتی تھی کہنے پہ منزہ کے دل پہ گھونسا سا لگا۔ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہی ہے، اس کے ٹھنڈے لہجے میں کہنے پہ وسیع ذرا سنبھلا۔ سوری، شاید میں غلط کہہ گیا، میرا مطلب تھا ایک اور بیٹی، سوہا۔ تمہیں اس کا نام تک یاد ہے ابھی؟ اسے وسیع کی یادداشت پہ حیرت ہوئی۔ میں صرف اس کے نام سے نہیں اور بھی بہت سی باتوں سے واقف ہوں۔ وہ میری دوست کہتے کہتے اس کی زبان رک گئی۔ وہ جس ماحول کا پروردہ تھا، منزہ بھی اسی ماحول سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں گھرانوں میں اس قسم کی دوستی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے یوں کہتے کہتے رک جانے پہ وشما نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ تم ملے ہو اس سے؟ منزہ کے لبوں سے سرسراہٹ کے انداز میں الفاظ نکلے۔ جی، اکثر۔ دل میں کوئی چوٹ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شرمندہ تھا، پھر خواہ ہی وضاحتیں پیش کرنے لگا۔ دراصل وہ ندا آپی کے کالج میں پڑھتی ہے۔ ایک بار ندا آپی کو ڈراپ کرنے گیا تھا تو ایکچولی میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے بچپن میں تھی۔ ہاں، دیکھنے میں۔ ایک اداسی لٹی پٹی سی مسکراہٹ منزہ کے چہرے کو وحشتناک بنانے لگی۔ میرے بارے میں کچھ پوچھا کبھی اس نے؟ بڑی آس سے پوچھے اس سوال کے جواب میں وسیع سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ جی، اکثر، مختصر الفاظ میں اس نے تسلی دینا چاہی۔ مگر سوال اور جواب، ان دونوں کے درمیان موجود معنی خیز توقف نے منزہ پہ اصلیت کھول دی تھی۔ اس کی وحشتناک مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اسی وقت پروین کا فون آ گیا، شوکت جہاں کی کچھ دوائیوں کی یاد دہانی کرنے کے سلسلے میں۔ آنٹی اگر آپ کو دیر نہیں ہو رہی تو میں اس میڈیکل سٹور سے میڈیسنز لے لوں، واپسی پہ ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہے، اصل میں میری یادداشت کچھ۔ اس کی مسکراہٹ کو وشما نے اپنے اندر اترتے محسوس کیا۔ اس کا اندر چکا چوند ہو کر جگمگانے لگا۔ کیوں نہیں، میں بھی ذرا سامنے والے سٹور سے ہو کر آتی ہوں، چلو بھی وشما، اس نے اترتے اترتے پوچھا۔ وشما نے انکار میں گردن ہلائی۔ وسیع 6-7 منٹ میں ہی فارغ ہو کر آ گیا، لیکن منزہ ابھی تک سٹور سے نہیں نکلی تھی۔ وشما اپنے سیل فون پہ ریڈیو آن کیے FM سن رہی تھی۔ آنٹی، وسیع نے یک لفظی استفسار کیا۔ ابھی نہیں آئی۔ اکیلے میں دونوں کے درمیان یہ پہلی گفتگو تھی شاید۔ وسیع کار کا دروازہ کھولتے کھولتے رہ گیا۔ اسے منزہ کی عدم موجودگی میں وشما کے ساتھ بیٹھنا معیوب لگ رہا تھا۔ وہ کار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے سیل فون پہ پروین کی پھر سے کال آ گئی۔ یا خدا، مامی میری یادداشت کمزور ضرور ہے مگر قریب المرگ ابھی نہیں ہے، لے لی ہے میں نے میڈیسنز۔ نہیں ابھی تو نہیں، فی الحال میرے ساتھ ہی ہے۔ نہیں بھائی، ٹریفک زیادہ نہیں ہے، بس میڈیسنز لینے میں کچھ وقت لگ گیا، اور اب آنٹی بھی کافی ٹائم لگا رہی ہے۔ پر سٹور میں نہیں، میں تو یہی ہوں پارکنگ میں۔ وشما بھی نہیں گئی، صرف آنٹی۔ مگر اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی پروین لائن کاٹ چکی تھی۔ جو بھی تھا، اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی بھابھی سے، حد کر دی انہوں نے۔ پروین کلستی ہوئی چکر کاٹ رہی تھی۔ وسیع اور وشما اکیلے، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بھابھی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اب یہ خبر نہیں کہ وسیع بھی انوالو ہے اس سارے معاملے میں یا نہیں۔ ایسی بات ہوتی تو وہ یہ بات چھپاتا، صاف صاف بتا نہ دیتا منزہ بھابھی کی غیر موجودگی کے بارے میں۔ اور ہاں، انہیں ایک بات اور یاد آئی، اسے تو وہاں کے فون نمبر کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں۔ کتنا الجھ رہا تھا وہ اس دن کی بلینک کالز سے۔ نہیں، صرف وشما کی یک طرفہ پسندیدگی ہے جسے بھابھی جان بوجھ کر ہوا دے رہی ہے۔ میری مجبوری بھانپ گئی ہے نا، اس لیے میرے اور وشما کے درمیان مزید دراڑیں پیدا کرنے کے لیے
ایک طرف اس کے کم عمر جذبات کو بھڑکا رہی ہے، دوسری طرف مجھے دباؤ میں لے رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں تسکین ان کو ملے گی۔ اگر وسیع کے معاملے میں میں وشما کا نام نہ لے سکی تو کتنے استحقاق سے وہ وشما پہ جتا سکیں گی کہ میں نے ہی ایسا نہ چاہا۔ خیر وہ سب الگ بات ہے، مگر یہ جو آگ اور تیل کا کھیل وہ کھیل رہی ہیں، اس سے سب سے زیادہ نقصان نوید بھائی جان کی عزت کو ہے۔ وسیع میرے ہاتھوں کا بلا ہے، جانتی ہوں اسے، اس کے حوالے سے مجھے کوئی دھڑکا نہیں ہے، لیکن اگر بھابھی اپنی ضد میں آ کے وشما کے ساتھ یہ کچھ کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ہم سب کی خام خیالی ہے کہ وہ رشتوں میں کھری ہو نہ ہو، وشما کے لیے اچھی ماں ضرور ہے۔ نہیں، وشما اس عورت کے پاس بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ ماں بن کے پال رہی ہوتی اسے تو اس کی ڈھال بنتی، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی، اچھا برا سمجھاتی، نہ کہ اس طرح۔ نہیں، اب کچھ بھی ہو مجھے وشما کو بچانا ہے اس سے۔ اب تک میں مطمئن تھی لیکن اب نہیں۔ انہوں نے موسم ارادہ کر لیا وشما کو اپنے پاس لانے کا۔ تو فی الحال ہم ایپیسوڈ کو ادھر ہی روکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور میری آواز تھوڑی، میرے گلے کا کچھ پرابلم تھا، ساتھ زکام بھی ہے، تو میں نے ریکارڈ کی ہے، اگر تو آواز مجھے صحیح لگے گی تو اس کو میں اپلوڈ کر دوں گی، نہیں تو پھر دوبارہ جب میرا گلا ٹھیک ہوگا پھر دوبارہ ریکارڈ کروں گی۔ خیر آج کیا ہوا ہے، اب نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وشما اور وسیع کی ہی شادی ہو جائے گی، اور سوہا کو نا، سوہا ماں سے اور دور چلی جائے گی، کیونکہ اس کو وسیع نہیں ملے گا ماں کی ضد کی وجہ سے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں جب منزہ کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی بھی وسیع کو پسند کرتی ہے، لیکن تب تک وہ وشما اور وسیع کو جو ہے نا وہ ملا چکی ہوگی، ان کا رشتہ طے کر چکی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ تو میرا دل کرتا منزہ کو سزا ملے۔ جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔